بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت و بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے ہمیں اس دار فانی میں پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا اور پھر زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل دین اور منظم ضابطۂ حیات عطا کیا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں نبیوں کے امام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا اور کامیابی و کامرانی اور خیر کے تمام راستوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ اسی طرح شر کے تمام راستوں سے ہمیں آگاہ کیا۔ ہم میں سے ہر شخص کامیابی و کامرانی، فوز و فلاح کا آرزومند ہوتا ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، لیکن کامیابی و کامرانی ایک انسان کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کے راستے بتائے ہیں۔ سورہ مومنون کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں بھی بڑے باوسوق انداز میں اللہ تبارک و تعالی کامیابی حاصل کرنے والوں کے کچھ اوصاف بتایا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، ایسے مومنین کامیاب رہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ایسے ہی مومنین کامیاب و کامران رہتے ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ لغو کہتے ہیں ہر وہ کام جو بغیر سوچے سمجھے، بغیر مقصد، بے فائدہ ہو۔ ایسے قسم کو جو بلا ارادہ انسان کے زبان سے نکل جائے، اسے لغو قسم کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہارے لغو قسم پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ سورہ فرقان میں عباد الرحمن، اللہ کے سچے بندے، پکے بندے، نیک بندوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ انہی میں ایک سب وصف یہ ہے والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جو لوگ جھوٹ کا گواہ نہیں بنتے اور لغو سے جب گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزرتے ہیں۔ یعنی اگر ایسی مجلسوں میں پہنچنے کا اتفاق ہوتا ہے یا بےہودہ کام کرنے والوں کے پاس سے اتفاقاً وہ گزرتے ہیں تو اپنا دامن بچاتے ہوئے، اپنی نظریں نیچی کیے ہوئے شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں۔ ایسی مشغلوں میں وہ مشغول نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اچھے اسلام میں سے یہ ہے کہ وہ بے مقصد، بے فائدہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے، یعنی ایسے کاموں کو چھوڑ دے جن میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ منہیات، محرمات، مکروہات سے بچنا تو ضروری ہے، لیکن ایسے کام کو چھوڑنا بھی جس کا دنیاوی اور اخروی، دینی اور دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، یہ اچھے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی شہید ہوئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ غزوہ احد کے 14 میں سے تھے، وہ شہید ہوئے تو بھوک کی وجہ سے ان کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا۔ ان کی ماں آئی اور ان کے چہرے سے مٹی صاف کرتے ہوئے کہا ہنیئا لک یا بنی الجنہ، اے بیٹے تمہیں جنت مبارک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یدری، تمہیں کیا پتا لعلہ کان یتکلم فیما لا یعنی ویمنع ما لا یضر، ہو سکتا ہے کہ لا یعنی گفتگو کرتے رہے ہوں اور اللہ کی راہ میں ایسی چیز دینے سے روک رہے ہوں، گریز کیا ہو کہ جو معمولی رہا ہو، جو انہیں نقصان دہ نہ رہا ہو۔ حضرت کعب بن عجرہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرے انور اترا ہوا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرے انور اترا اترا لگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں صحیح کہتے ہو، اس لیے کہ 3 دن سے میرے پیٹ میں کوئی دانہ نہیں گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب 3 دن سے ان کے پیٹ میں کوئی دانہ نہیں گیا تھا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ایک یہودی کے پاس گئے جو اپنے اونٹ کو پانی پلا رہا تھا، اس کے پانی پلانے میں مدد کی اور ہر ڈور کے عوض میں ایک کھجور لیا۔ اس طرح کھجوریں جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کھجوریں کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے سارا قصہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اتحبنی یا کعب، اے کعب
کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ حضرت کعب نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا فقر و فاقہ مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف اس طرح دوڑتا ہے جیسے سیلاب کا پانی نشیب کی طرف دوڑتا ہے۔ تمہیں آزمائش گھیرے گی اور تم اس کے لیے ڈھال تیار کر لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر و تحمل کی تلقین کی۔ پھر کچھ دن تک کے حضرت کعب بن عجرہ دکھائی نہیں دیے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کعب بن عجرہ کہاں چلے گئے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے اور آپ نے کہا ابشر یا کعب، اے کعب تمہیں مبارک ہو۔ ان کی ماں نے یہ بات سن کر کہا ہنیئا لک بالجنہ، کہ تمہیں جنت کی خوشخبری ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من المتعلی علی اللہ، کہ اللہ پر یہ قسم دلانے والی کون عورت ہے؟ حضرت کعب نے کہا اللہ کے رسول یہ میری ماں ہے۔ آپ نے فرمایا تدری یا ام کعب، کیا اے کعب کی ماں کیا تمہیں معلوم ہے ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی لایانی گفتگو کی ہو یا یہ کہ کوئی ایسی چیز دینے سے گریز کیا ہو جو انہیں نقصان دینا ہو، یعنی کوئی معمولی چیز انہوں نے اللہ کے راہ میں نہ دی ہو۔ غور کیجئے کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت کعب بن عجرہ جیسے جلیل القدر صحابی سے، حتیٰ کہ شہید صحابی کے بارے میں کہا جا رہا ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین تھا کہ وہ فرائض اور واجبات کے بارے میں کوتاہی اور سستی کا ارتکاب نہ کیا ہوگا۔ ان کے بارے میں فرائض کے بارے میں کوتاہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، البتہ فضول بے مقصد اور لایانی کاموں سے اجتناب نہ کرنے کا آپ نے اندیشہ ظاہر کیا، جس سے یہ وضاحت کرنی مقصود تھی کہ جنت کے حصول کے لیے صرف نماز اور روزے کی ادائیگی کافی نہیں، بلکہ اخلاقی قدروں کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے، حتیٰ کہ لایانی اور فضول باتوں سے کاموں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ مومن کی زندگی ایک بامقصد زندگی ہے، فضول اور لایانی کاموں کے لیے نہیں۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی رحمت اور بہت ہی مغفرت کرنے والا ہے، اس کی رحمت و مغفرت بہت وسیع ہے، لیکن اگر اس نے فضول اور لایانی کاموں کے سلسلے میں مناقشہ کیا تو جو بذات خود ایک عذاب ہے، تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنے والا نہیں ہوگا۔ ان احادیث سے فضول اور لایانی کاموں اور باتوں سے بچنے کا اندازہ ہوتا ہے۔ کہنے کہ تو یہ معمولی بات ہے، لیکن اس کا اہتمام کرنا بہت مشکل ہے۔ امام مورخ عجلی جو بصرہ کے عابد و زاہد اور معتبر محدثین میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک کام کے لیے میں 20 سال سے کوشش کر رہا ہوں، لیکن تاحال اس کو حاصل کرنے میں ابھی کامیاب نہیں ہوا اور آئندہ بھی میں کوشش کرتا رہوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ کون سی چیز، کون سا کام؟ آپ نے فرمایا الصمت عما لا یعنی، کہ جو چیز مجھے فائدہ نہ دے، اے بے فائدہ چیزوں سے بچنا، اس سے خاموشی اختیار کرنا۔ میرے بھائیو، ہمیں ہر کام کرنے اور ہر بات بولنے سے پہلے یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر بات کو سننے والا اور ہمارے ہر حرکت اور ادا کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اس کا نفس جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس سے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔
اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب دو لکھنے والے فرشتے دائیں اور بائیں بیٹھ کر سارا اس کی حرکت ریکارڈ کر رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات بھی ایک بات بھی زبان سے نہیں نکالتا مگر یہ کہ اس کے پاس نگراں تیار ہوشیار نگراں بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، زبان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اس کا ایک کلمہ بولنے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی بے خیالی میں ایک کلمہ بول دینے سے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ تخت سے تختہ تک پہنچانے میں زبان ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي بها بالا يرفع الله بها درجات، بلا شبہ بندہ کبھی اللہ کی خوشنودی کا ایک کلمہ زبان سے نکالتا ہے جس کی اہمیت کا اسے اندازہ نہیں ہوتا، وہ تصور نہیں کرتا کہ یہ کتنی عظیم نیکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ کی ناراضگی کا ایک کلمہ زبان سے نکال دیتا ہے، اس کو دھیان نہیں جاتا ہے کتنا بڑا گناہ زبان سے ادا کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جہنم میں گرا دیتا ہے۔ زبان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کہا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ صحیح درست بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ مومن کی یہ صفت بیان کی گئی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ پکا مومن، کامل مومن وہ ہے کہ جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے مومن محفوظ رہیں۔ مومن کو دینا، اذیت پہنچانا، یہ کسی مومن کے شایع نشان نہیں۔ جو لوگ زبان کی حفاظت کرتے ہیں وہ بہت سے آفات سے محفوظ رہتے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلخوری، ہنسی مذاق، لڑائی جھگڑا، طعن تشنی، ان تمام چیزوں سے انسان محفوظ رہ جاتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور میں نے کہا، اللہ کے رسول، نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کنٹرول میں رکھو، وَيَسْعُكَ بَيْتُكَ، اور اپنے گھر میں پڑے رہو، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں جنت کی بشارت مل چکی ہے، جنہیں صدیق اور عتیق کا لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ملا ہے، زبان سے کس قدر خوفزدہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ان کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ میں نے کہا، اللہ آپ کی مغفرت فرمائیے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، ان ھذا اورثنی الموالد، کہ بے شک اسی زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ زبان کی حفاظت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ لا یعنی فضول اور باتوں اور کثرت سوال سے محفوظ رہا جائے، اس کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان اللہ کرہ لکم ثلاثہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کو ناپسند کیا ہے، قیل و قال وکثرت السؤال واضاعت المال، لا یعنی فضول گفتگو کرنا اور زیادہ سوال کرنا اور مال کو ضائع کرنا۔ قیل و قال سے مراد لوگوں کی لا یعنی باتوں کی حکایت ہے، اسی طرح ایسی باتوں کی
جن کی صحت کا آپ کو یقین نہ ہو ان کو لوگوں سے بیان کرے، یہی قیل و قال ہے۔ اور کثرت سوال سے مراد وہ سوال ہے جو سائلین حصول زر کے لیے در در پر کرتے ہیں، اسی طرح سے وہ لا یعنی سوال جس کا عقیدہ اور عمل سے کوئی تعلق نہ ہو، اسی طرح سے کسی واقعے کے بارے میں، کسی تاریخی حادثے کے بارے میں یا کسی آدمی کے بارے میں جزئیات کا سوال کرنا۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام نے کون سا پھل کھایا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس لکڑی کی تھی، کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کتنا بڑا تھا، کس درخت کا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو مائدہ نازل کیا گیا تھا اس میں کون سے کھانے تھے۔ اس طرح کے سوالات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ بے شک اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے، تم لوگ حج کرو۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ انہوں نے 3 بار یہی سوال دہرایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال حج فرض ہو جائے گا۔ ذرونی ما ترکتکم، کہ جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم بھی مجھے چھوڑے رکھو۔ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤال واختلافهم على أنبيائهم، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اسی سبب سے ہلاک ہوئے کہ وہ بہت سارا سوالات کرتے تھے اور انبیاء سے اختلاف کیا کرتے تھے۔ اسی لیے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے گریز کیا کرتے تھے۔ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی دیہاتی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے اور اس کا جواب ہمیں معلوم ہو جائے، لیکن ضرورت مند کے لیے سوال کرنا، اسی طرح مسئلہ دریافت کرنے کے لیے سوال کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انما شفاء العی السؤال، کہ بے شک بیمار کا علاج سوال کرنے میں ہے، لیکن سوال پر سوال یا آئندہ حادثے کے بارے میں سوال کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، بلکہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ میرے والد کہاں پہ ہیں، آپ نے جواب دیا۔ ایک شخص نے کہا کہ میرے والد کون ہیں، آپ نے جواب دیتے ہوئے غصے سے کہا کہ جو چاہو پوچھ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، کہ میں اللہ کو اپنا رب مانتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہوئے اور اسلام کو دین مانتے ہوئے راضی ہوں۔ میرے بھائیو، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، بلا شبہ مان بھی ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور اس کو بڑی مشقت اور محنت سے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن اسی وقت جب وقت کو ضائع نہ کیا جائے، پھر مال کو تو جمع کیا جا سکتا ہے، اس کا ذخیرہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن گیا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ جو وقت چلا گیا، آپ دیکھیں بچپن گیا، جوانی کیا گئی کہ بہاریں ہی ختم ہو گئی، توانائی اور صحت کی شام ہونے لگی، یہ بڑھاپا دستک دینے لگا جو بہت ساری پریشانیوں کا سوغات لے کر آتا ہے، جس سے بات واضح ہو جاتی ہے یہ وقت یہ مال سے زیادہ قیمتی ہے، بلکہ وقت ہی تو زندگی ہے۔ جس شخص نے وقت کو ضائع کر دیا اس نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ اسی بات کو سورہ عصر میں بیان کیا گیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام انسان خسارے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا وقت کو جو وقت دیا گیا ہے وہ تیزی سے گزر رہا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا قول نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف بیچنے والے سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے، اس لیے کہ انسان کو جو مہلت دی گئی ہے وہ برف کے پگھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اگر اس کو ضائع کر دیا جائے، غلط کاموں میں اس کو خرچ کر دیا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے، اور اس خسارے سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے کہ جو 4 اوصاف سے متصف ہو۔
ایمان باللہ، عمل بالصالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ قیمتی اوقات جو ہمیں دیے گئے ہیں، یہ گپ شپ کرنے کے لیے نہیں اور فضول مجلسوں میں بیٹھ کر ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا گیا ہو، ایسی مجلسیں قیامت کے دن بندے کے لیے حسرت اور یاس کا باعث ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا تو اس کو بخش دے گا اور چاہے گا تو عذاب دے گا۔ یعنی جس وقت کہ اللہ تبارک، جس وقت انسان اپنے تمام زندگی کے ریکارڈ کو دیکھے گا، اپنے حرکات و سکنات کا مشاہدہ کرے گا، تو اس وقت مجھے پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں ایسی مجلسوں میں کیوں بیٹھا جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا گیا تھا۔ یہ تو ایسی مجلسوں کی بات ہے جس میں معصیت اور نافرمانی نہ کی جاتی ہو، لیکن جن مجلسوں میں اللہ کی معصیت کی جاتی ہو، نافرمانی کی جاتی ہو، گندی فلمیں دیکھی جاتی ہوں، فحش گانے سنے جاتے ہوں، ان کا حال کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، ہمارے سلف صالحین اپنے وقت کی بڑی قدر کرتے تھے۔ حضرت داؤد، امام داؤدی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ہر لمحہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر میں گزرتا تھا، ہر وقت ان کے ہونٹ ہلتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ حجام کے پاس گئے، حجام نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنا ہونٹ بند کر دیں تاکہ میں آپ کا بال کاٹ سکوں۔ انہوں نے کہا کل زمانے یشکر، کہ زمانے سے کو تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی وقت کو ضائع کرنا انہیں گوارا نہیں تھا۔ اسی طرح اللہ کے ذکر میں استغراق اور ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنا، یہ امام شیخ خراسان امام ابو عبداللہ احمد بن حرب کے بارے میں آتا ہے، لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حجام کے پاس گئے، ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، حجام نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں تاکہ میں آپ کا بال اچھی طرح بنا دوں۔ انہوں نے کہا آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیجیے۔ چنانچہ اس سبب سے کئی دفعہ ان کے ہونٹ زخمی ہو جاتے تھے، لیکن انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد عبید بن یعیش کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ 30 سال سے میں نے رات کے کھانے میں اپنے ہاتھ سے لقمہ منہ میں نہیں ڈالا، بلکہ میں حدیث لکھتا جاتا تھا اور میری بہن لقمہ بنا بنا کر کے منہ میں ڈالا کرتی تھی۔ امام سلیم بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ محدث سے بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ ہر وقت حدیث لکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ لکھتے لکھتے ان کا قلم گھس گیا تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو دے دیا کہ قلم اس کو درست کرے اور بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ یہ ہمارے سلف صالحین کا طرز عمل تھا کہ وہ وقت کی کس قدر و قیمت کرتے تھے۔ جو شخص وقت کی قدر و قیمت کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت کو سنوارتا ہے۔ ایسا ہی طالب علم ترقی کے منازل طے کرتا ہے، ایسا ہی تاجر منزل مراد کو پاتا ہے، ایسا ہی مسافر منزل مقصود تک پہنچتا ہے جو اپنے وقت کی قدر کرتا ہے۔ لیکن جو شخص ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے وقت کو ضائع کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے، اور وہ بھی عمل صالح کی جگہ ہے، یعنی ہر وہ عمل جو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں ہو۔ لہذا ہر وہ عمل جو اس کے علاوہ ہوگا اس سے وہ باطل ہوگا اور وقت برباد کرنے کا باعث ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، نیک اور خیر کام کرنے کی کوشش کریں اور لایانی اور برائی کے کاموں سے بچیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے اپنے مرضی کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔